الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، وبه قال أخبرنا ابن أبي حبة بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مغيرة عن أم موسى قالت أني سمعت عليا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر صحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. آج کے درس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بڑی عجیب و غریب ہے، جس میں دو باتیں سمجھنے جیسی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی سے خدمت لینا اور کسی کی خدمت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ آدمی کو چاہیے کہ نیک کام کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس ذریعے سے بھی آدمی کو بے توجہی نہ برتنی چاہیے۔ ایک تو فی نفس ہی نیک کام ہوتا، لیکن ایک نیک کام کا ذریعہ اور واسطہ ہوتا۔ یہ ذریعہ اور واسطے میں لگنا بھی انسان کو بہت اونچے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال یہ دو بات آج کی اس حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی جنہوں نے قرآن سنایا معلوم ہے ان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ دو بھائی، ان کا نام بھی عبداللہ۔ اب تو اس عبداللہ سے بھی کہوں گا کہ سنی اس عبداللہ کو بھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہیں؟ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ ان کا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق کان قدیم الاسلام، بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ اتنے پہلے اسلام لائے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے اسلام لائے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو مسلمان ہوئے تھے اپنے بہن بہنوئی کے واقعے پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو وہ جو بہن بہنوئی جن کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور دوسری ان کی جو بہن تھی ان کا نام ہے فاطمہ، تو سعید اور فاطمہ سے بھی پہلے اسلام لانے والے۔ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ دو ہجرتیں انہوں نے کی، مکہ معظمہ سے حبشہ کی بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی بھی آپ نے ہجرت کی۔ دو قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو ان کو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بعد میں 16 مہینے کے بعد یہ حکم بدل گیا تو یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اسلام لانے کا واقعہ کیا بنا؟ یہ بکریاں چراتے تھے، ایک بہت بڑا کافر بے ایمان جس نے نبی جی کو بہت ستایا، اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط لعنت اللہ علیہ۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ وہی خبیث انسان ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹھ مبارک پر اوجھ لا کر ڈال دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں تھے اور میرے آقا اٹھ نہ سکے۔ یہ وہی بدبخت ہے عقبہ ابن ابی معیط۔
میرے آقا کو اتنا غصہ آیا تھا اس کے اوپر، اس وقت تو بد دعا کی ہی، لیکن جیسے ہی بدر کے اندر جو 70 گرفتار ہوئے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا، تو ان گرفتار لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن دو خبیث ایسے تھے ان کے وجود کو میرے آقا نے اپنے ساتھ برداشت نہیں کیا، ایسے خبیث کا تو خاتمہ ابھی ہو جانا چاہیے، تو دو کو ختم کر دیا تھا راستے ہی میں، جن میں سے ایک عقبہ ابن ابی معیط ہے، دوسرا نضر ابن الحارث، نضر ابن الحارث جس کے متعلق قرآن مجید میں آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، قرآن کے مقابلے میں اجمی لوگوں کی اسٹوریوں کی کتاب لے کر مکے میں لوگوں سے کہتا کیا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھتے رہتے ہو، دیکھو یہ راجا نے بادشاہ نے مہاراجا ان کے قصے، ان کے قصے میں کیا تھا، ان کے قصے میں ہاتھی لڑانا کبوتر اڑانا، تو قرآن کے مقابلے میں یہ راجا مہاراجا کے قصے اور کہانیوں کو پیش کرتا تھا، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی چیزوں کو خریدتے ہیں، اس لیے کھیل کی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ خود بھی راہ سے بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکائے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آگے چل کر اللہ نے پورا منظر پیش کیا، یہ دو خبیث کیسے خطرناک ہوں گے، ایک نے تو قرآن کے مقابلے میں اسٹوریاں لوگوں کو سنانی شروع کی، اور ایک نے میرے آقا کو سجدے کے اندر اوچھ ڈالی، میرے آقا نے ان کے وجود کو برداشت نہیں کیا، فرمایا ان کو راستے میں ختم کر دیا، ختم کر دو ان کو، چنانچہ ختم کروا دیا۔ تو بہرحال تو میں یہ بات بتا رہا تھا، یہ عقبہ ابن ابی معیط یہ بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، تو اس مالدار کے یہاں بکریاں چراتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں میں ایک دم بالکل بھر جوان اور بکری چراتا تھا، ایک مرتبہ اتفاق کی بات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، میں جہاں بکریاں چرا رہا تھا وہیں سے میں گزرنے لگا، وہیں سے آقا گزرنے لگے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان حضرات کو جب بھوک لگی تھی تو ان حضرات کو دودھ کا تقاضا تھا، اس لیے حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان عبداللہ بن مسعود کو خطاب کیا اور یہ فرمایا یا غلام، ابے بچے سن، هل معك من لبن، هل معك من لبن، فرمایا تیرے پاس یہ بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے کوئی بکری ایسی ہے کہ جو دودھ دیتی ہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ سوال کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، فرما دیا دودھ والی بکری ہے، لیکن ایک بات ہے لیکنی مؤتمن، میں تو اپنے مالک کا امانت دار ہوں، لہٰذا میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ نبی جی نے یہ سن کر خوش ہو گئے تھے، آقا نے یہ دیکھا تو یہ اتنا سا نوجوان اور یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ جملہ بول رہا ہے لیکنی مؤتمن، امانت داری بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ جہاں امانت ہے وہاں ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کی اس جملے نے بتلا دیا یہاں پر ایمان کی چنگاری لگ سکتی ہے، یہاں ایمان کی چنگاری لگ سکتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک تھی اس لیے دودھ کا تقاضا تھا، لیکن انہوں نے جواب بہت سالڈ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایک کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے دودھ والی بکری تو نہیں، لیکن آپ کی ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری ہے جو بالکل دودھ نہ دیتی ہو اور ایک دم نئی ہو، یعنی آج تک اس نے دودھ نہ دیا ہو، بلکہ دوسرا جو جملہ یہاں استعمال ہوا ہے آج تک کوئی نر نہ چڑھا ہو، نر کے ساتھ ملاپ نہ ہوا ہو، ایسی بکری ہے، ہاں ایسی بکری ہے، میں ایک کام کرو تو ایسی بکری لیا، ظاہری بات ہے ایسی بکری جس نے آج تک کبھی دودھ نہ دیا،
نر کے ساتھ کبھی نہ ملی ہو، تب اس میں سے نبی جی اگر دودھ نکال دے تو اس میں مالک کو کوئی اشکال بھی نہیں ہو سکتا، مالک کو کوئی سوال بھی نہیں ہو سکتا۔ مالک کو سوال تو اس وقت مالک کی ملکیت کے اوپر اعتراض کرنا تو اس وقت ہوگا، دخل اندازی کرنا تو اس وقت ہوگا جب کہ دودھ والی میں سے دودھ نکال۔ یہاں تو ایسی بکری طلب کرے کہ جس نے اب تک بالکل دودھ نہ دیا، فرمایا جی ہاں، میرے آقا نے فرمایا ائتنی بشاۃ لم ينزع علیہا الفحل، کہتے ہیں کہ فوراً میں ایک بکری اٹھا کے لے آیا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آقا نے بکری کا دودھ نکالا ہے، ثابت کر رہا۔ سارے کام جو ہے بیوی کے نام پہ نہیں ڈالنے چاہیے کہ بھینس کا طویلہ بھی تو سنبھال، نے گھر کا چولہا بھی تو سنبھال، نے پھر وہاں پہ کام کرنے والے جتنے کھیت میں ہیں ان سب کے روکنے بھی تو سنبھال۔ نہیں نہیں سمجھے تو تو کیا کام کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکری کا دودھ نکالا، سمجھے؟ تو بکری کے دودھ نکالنے کی جو اسٹائل ہے پوری اسٹائل یہاں پر، پوری تصویر یہاں پر بیان کی، وہ یہ فرمایا فاعتق لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بکری کو لیا اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان اس کو بند کر دیا۔ دیکھا ہوگا نا بکری دھونے والے کو، کہ بکری دھونے والے کیا کرتے ہیں، اس کے ٹانگ کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹانگ پکڑی اور اس کو دبوچا، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، فجعل يمسح الضرع، وہ جو اس کے آنچل تھے، اس کے جو تھن تھے، اس تھن پر ممکن ہے چرنے ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے اس پہ دھول آ گری ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو جو ہے صاف کیا، اور اس کے بعد کچھ پڑھنے لگے، وَيَدْعُو حَتَّى أُنزِلَتْ، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھ کے دم کیا، یہ سارے تھن جو ہے ایک دم بالکل بھرا ہے۔ جس وقت آقا نے اپنے ہاتھ میں لیا یا اس حضرت عبداللہ بن مسعود نے حوالے کیا، اس وقت دودھ کا نام و نشان نہیں، اور جس وقت آقا نے پکڑ کر یوں کر کے ہاتھ پھیرانے دعا کر کے کچھ پڑھ کے دم کیا تو سارا تھن بھر آیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے تشریف لے آئے، پتھر کا کٹورا لے کے آئے، کیا لے کر آئے؟ پتھر کا کٹورا لے کر آئے، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرَ بِالصَّخْرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں دودھ نکالا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی تھے، ابو بکر تھے، میرے آقا نے خود دودھ نہیں پیا بلکہ آقا نے آگے بڑھ کر یہ فرمایا ثم قال لأبي بکر اشرب، ابو بکر آپ دودھ پی لو۔ یہی جو کہتے ہیں کہ قوم کا سردار تو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، سید القوم خادمہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیادت سرداری میں کیا شک ہے۔ اور دو نفری قافلہ ہے، اور اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی آقا خدمت کر رہے ہیں، خود دودھ نکالا اور ابو بکر کو جو ہے دودھ پیش کیا اور فرمایا پی لو۔ ابو بکر نے جب دودھ پی لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دودھ پیا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو تھن لٹکا ہوا تھا اس آنچل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ثم قال للزرع، آقلس، پہلے جس طرح سے جو ہے کچھ سمٹا ہوا تھا اس طرح سے سمٹ جا، اس طرح سے سمٹ جا، تو چنانچہ وہ آنچل اسی طرح سے سمٹ گئے، جیسے اس میں کبھی ہوتا ہے نا دودھ نکالنے کے بعد تو وہ نیچے کو لٹک پڑتا ہے، فرمایا اس طرح سے لٹکا ہوا نہیں بلکہ وہ تھن اندر کو پھر سمٹ گیا، فعاد کما کان۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو دیکھ کے تعجب کرنے لگا، یار یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، اس بکری نے کبھی دودھ نہیں دیا، نے اتنا سارا دودھ دیا، نے پھر انہوں نے یوں کہہ دیا کہ جیسے تھی ویسے ہو جا، تو یہ تو تھن پر فعاد کما کان، جس طریقے سے پہلے اس طرح سے یہ بھی۔ تو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں درخواست میں نے کر ڈالی، میں نے کہا قلت یا رسول اللہ علمنی من هذا الكلام، علمنی من هذا الكلام، مجھے یہ برکت والا کلام مجھے بھی سکھا دے۔ آگے بڑھ کر آقا نے تشکیل نہیں کی، فرمایا مجھے یہ کلام سکھا دیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت والے تھے، لفظ استعمال کیا فمسح رأسی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو حالانکہ یہ جوان تھے، ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے ان کے ہاتھوں پہ، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، یہ یاد رکھنا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں عام مطلب یہ کرتا رہتا ہوں جب کہیں بیان ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو کود کود کے آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات میں دو کام کرتا ہوں، ایک تو نام پوچھتا ہوں، دوسرے نمبر کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہوں، لیکن بار بار میں یہ تو سب بہت دماغ کی پڑی ہے، یہ بار بار سر پہ ہاتھ پھیرا سمجھے۔ دوپہر کا ہے تو جرسی پہن کر آئے، تو میں نے کہہ دیا کہ تم جرسی پہن کے آئے، ایک کام کرو، کون دلی سے کپڑے پہن کے آتا ہے؟ تو ایک جو دوڑا تو ابھی تو میرا یہاں سے وہاں میں چل رہا تھا، یہاں سے وہاں میرا راؤنڈ پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی میں کپڑے پہن کے آ گیا۔ میں کہا یہ بھی بہت بھاری ہے، سمجھے۔ ہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ میں ایک مدرسے میں اتفاق سے کہیں جانا ہوا اور نہیں جا رہا تھا، راستے میں پتا چلا کہ یہ فلاں مدرسہ ہے، ماشاء اللہ وہاں کے محترم صاحب بھی زبردست۔ اب جیسے میں پہنچا انہوں نے اہتمام کیا، چائے ناشتہ وغیرہ سب کچھ، نماز میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد درخواست کی، نصیحت کر دیں، نصیحت بھی کر دی۔ اتنے میں جب محترم صاحب ادھر ادھر ہوئے تو سارے بچے جتنے چھوٹے چھوٹے تھے وہ سب آئے اور کہتے کہ حضرت سر پہ ہاتھ پھیر ہوئے۔ یہ تم لوگ کہاں سے بدعت نکال کے لائے؟ سمجھے یہ کہاں سے تم پکڑ کے لائے؟ فرمایا حضرت سر پہ ہاتھ پھیر دی۔ پھر میرے دل نے کہا یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے، سمجھ رہے، یہ سنت ہے۔ یہ بدعت ہے تو اس کا مطلب بدعت حسنہ، نئی ایک چیز ہے، بس سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھوٹے بچے لائے جاتے تھے اور میرے آقا ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سائب بن یزید، 94 سال کی عمر میں بھی ایک دم بالکل برجوان لگتے تھے، گال بھی ایک دم اٹھے ہوئے تھے، بچھڑے ہوئے نہیں تھے، ہاں اور بالکل ایسے نوجوان۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری خالہ مجھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی تھی، تو میرے آقا نے فمسح علی راسی ودعانی بالبرکہ، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دے دی۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ تک کیا پوچھنا، بہرحال ایک سنت تو یہ، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ یہ نوجوان ہیں، عبداللہ بن مسعود نوجوان ہیں، تو نوجوان بچے کے سر پر بھی اگر وہ آ گیا کسی بڑے کے پاس اس طرح سے ہاتھ پھیر دے تو اس کا بھی ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے کہہ رہے کنت غلاما یافعا، میں بالکل جوانی کے قریب مضبوط پٹھا تھا، غلاما یافعا۔ اور جب درخواست کی آقا سے کہ اللہ کے رسول وہ سکھلا دے جو آپ نے پڑھ کر دھم پہ دھم کیا، وہ سکھلا دے، تو کہتے فمسح راسی۔ اس کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک غلام معلم، ابے تجھے تو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سیکھا ہوا جوانیہ لگتا ہے، تو سیکھا ہوا جوانیہ لگتا ہے۔ بس یہی ہے وہ بات، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ میں عبداللہ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد کی چیز یہ ہے، سارے صحابہ میں یہی ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قرآن مجید کی صورت ڈائریکٹ نبی سے سیکھی ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید کی صورتیں سیکھی ہے اس عبداللہ نے سیکھی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ 70 سُورَةً، میں نے 70 قرآن مجید کی کتنی صورتیں بھائی؟ 114، تو 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے یہ خود کہتے ہیں کہ 70 صورتیں میں نے براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی ہے۔ بہرحال یہ ان کو قرآن مجید سے بڑا تعلق تھا، بڑی انسیت تھی، سمجھے۔ فقط علماء قرہ اگر ہوتے نا تو ایک اور بات بتلاتا، لیکن ابھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایک دوسرے پوائنٹ کو دیکھ لو، وہ بھی سمجھنے جیسا، وہ بھی سمجھنے جیسا، وہ بھی اپنے کام کا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زبردست علم تھا، اتنا زبردست علم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو کوفہ بھیجا، میرے آقا کا انتقال ہو گیا، جنگ ہوگی، ایک جنگ کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے، ملک شام میں یہ جنگ یرموک ہوئی۔ جب جنگ ختم ہو چکی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر بھیجا، فرمایا ابن مسعود کو کہہ دو
کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہے، سیدھے وہاں سے کوفہ چلے جاؤ، نے کوفہ والے کو علم سکھاؤ، اور ساتھ میں دوسرے کو بھیجا، حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا، عمار بن یاسر دو کو بھیجا، آپ لوگ وہاں جاؤ۔ عمار کا عہدہ یہ تھا کہ تمہیں وہاں جا کے حکومت کرنی ہے، وہاں حکومت کرنی، ان کو تو امیر بنایا، لیکن عبداللہ بن مسعود کو امیر صاحب نہیں بلکہ امیر صاحب کے وزیر بنایا اور معلم بنایا۔ حدیث جو کلمات ہے، فرمایا وَكَتَبَ إِلَى الْكُوفَةِ، کوفہ والوں کے نام خط لکھا، اور کوفہ والوں کو یہ کہہ دیا إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرَ أَمِيرًا، عمار بن یاسر کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر بھیج رہا ہوں، اور سنو ہما من النجباء، یہ دونوں میں نے جو صحابی بھیجے نا بہت ٹاپ لیول کے، نجبا نجیب نجابت عمدہ، فرما بہت بڑے صحابہ ہیں یہ، ہما من النجباء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدری ہیں بدری، ان کی نقل اتارتے رہنا، فَاقْتَدُوا بِهِمَا، اور وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا قَوْلَهُمَا، ان کی بات ماننا۔ اگلا جملہ میں سنانا چاہ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا ان میں یہ جو ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں نا، ہم مدینے میں خود ان کے علم کے محتاج تھے، لیکن یہ کوفہ والوں قدر کرنا، میں نے ہم جو ہے مدینے منورہ والوں کی ضرورت کے مقابلے میں تمہاری ضرورت کو ترجیح دی، اور میں تمہارے پاس ان کو بھیج رہا ہوں۔ کتنا بڑا جملہ استعمال کیا، فرمایا وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنی ذات پر تم لوگوں کو ترجیح دی، اور عبداللہ کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا آدمی ہوگا عبداللہ بن مسعود۔ لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ تھا کہ بدن کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے ٹھیک تھی، ٹھیک نہیں، اور عام مطلب جو ٹھیکنا ہوتا ہے تو پنڈلی بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی، البتہ وہ چھوٹی چھوٹی جو پنڈلی ہوتی ہے وہ پاؤں کے نیچے چھپ جایا کرتی، لیکن آدمی کو دیکھنے کو بڑا عجیب لگے، وہ اتنے زیادہ ٹھیکنے تو نہیں ہے جتنے میں دیکھ کے آیا چند دن پہلے، 5 دن پہلے، سمجھے، میں 5 دن پہلے دیکھ کے آیا، 5 دن میں یہ 6 دن پہلے کہہ دو، وہاں میں بلسان میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، نکاح پڑھانے کے بعد ایک صاحب کو فوراً وہاں سے آگے یہاں پر ایک بہت عجیب نادر چیز کی زیارت کروا تھا، چلیے تو وہاں پہنچا تو نام تھا ایک بچے کا 24 سال کی اس کی عمر، 24 سال کی اس کی عمر، اور عبد القدوس اس کا نام، اور اس کی یہ تو بہت بڑا ہے، یہ اسماعیل سے بھی چھوٹا سا تھا، اور داڑھی ماشاءاللہ نکلی ہوئی تھی، اور داڑھی ماشاءاللہ، بات کر رہا تھا تو ایسا جیسے کوئی مستان بات کر رہا ہے، سمجھے، ابھی پورا محل سر کو اٹھا لے گا، اتنی طاقت رکھتا ہے، ایسا لگے بات ایسی جو ہے وہ کر رہا تھا، تو اتنے پس طاقت کے نہیں تھے عبداللہ بن مسعود جو میں دیکھ کر آیا، سمجھے، لیکن ہم پس طاقت تھے، یہ ہمیشہ، تو ان کے اسی پس طاقت ہونے کی وجہ سے لکھا ہے، یہاں ایک روایت حضرت زید بن وہب یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کی مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں عبداللہ بن مسعود تشریف لائے، جیسے ہی آئے تو قریب تھا کہ اگر ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے اگر ابن مسعود بیٹھ جاتے تو ہم سب میں ڈھک جاتے، سمجھے، ہاں بالکل چھوٹے قد کے تھے، اگر بیٹھ جاتا ہمارے درمیان تو وہ چھپ جاتے، سمجھے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے جو دور سے آتے وہ دیکھا تو اول تو حضرت ہی ہنس پڑے، عمر فاروق ہی ہنس پڑے، فضحک عمر حین رآہ، جب حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ہنس پڑے، تو یہ آیت کھڑے کھڑے بات کرنے لگے، ان کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے ساتھ، نہیں انہوں نے بھی دل لگی شروع کی، ابن مسعود نے کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، فجعل یکلم عمر ویضحک وقام، کھڑے کھڑے حضرت عمر کو ہنسانے لگے، سمجھے، اب اس کے بعد دیکھو جب جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکی لگا کر ان کو دور تک، جب تک کہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے وہاں تک دیکھتے رہے، فَاتَبَعَهُ بَصَرَ حَتَّى تَوَارَى، جب تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے وہاں تک دیکھتے رہے، اس کے بعد ایک جملہ استعمال کیا، یہ جملہ آج میں نے یہاں پر دیکھا، اس سے پہلے میں نے علامہ عبدالحی لکھنوی کی التعلیق الممجد میں دیکھا تھا، فرمایا کونیف
ملئ علما، یہ ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک علم سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ کنیت ملئ علما، عمر فاروق جیسا انسان ان کے متعلق یہ کہہ دے یہ تو علم کا بھرا ہوا مٹکا ہے، مٹکا، سمجھے؟ تو پھر تو کوئی دوسری شہادت کی تو ضرورت ہے نہیں۔ ذرا کچھ حضرت عثمان کے ساتھ کچھ کسی بات میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تھوڑا سا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کی عبداللہ بن مسعود کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو جیسے ہی پہنچے یہ بیمار تھے تو فرمایا، آتے ہی حضرت نے امیر المومنین نے کہا ما تشتکی، ارے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب سنو، اپنے ہوتے تو معلوم نہیں کون سا ڈھونگ کر ڈالتے، امیر المومنین آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا ما تشتکی، تو کہنے لگے ذنوبی، میرے گناہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ فرمایا گناہوں کی تکلیف ہے۔ ما تشتکی، اس پر انہوں نے فرمایا ما تشتہی، امیر المومنین کا دوسرا سوال، فرمایا چاہت کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحم، اپنے رب کی مہربانی چاہتا ہوں، رحمت ربی۔ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی ارجو رحمتک، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فرمایا اچھا میں تمہارے لیے کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ الا آمر لک بطبیب، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ فرمایا الطبیب امرضنی، ارے کیا ڈاکٹر کو بلاؤ، یہ ڈاکٹر ہی نے بیماری میں ڈال دیا ہے۔ مراد کیا تھا؟ اللہ، کہا اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس وقت اللہ پاک نے بیماری میں ڈال دیا اور زندگی میں وقت رحیل آ چکا ہے، روانگی کا وقت آ چکا ہے، اسے ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر ہی کی مرضی ہے کہ میں بھی پیار ہوں۔ الطبیب امرضنی، علماء کو کہتا ہوں کہ یہی سے بعض علماء نے ثابت کیا ہے اللہ کے لیے لفظ طبیب استعمال کرنا، یہ صحیح ہے۔ فرمایا اچھا الا آمر لک بعطاء، کیا ہم آپ کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دیں؟ سمجھے، الا آمر لک بعطاء، فرمایا مجھے پیسے کی کوئی ضرورت لا حاجت لی فی، فرمایا نہیں، یقول لبناتک، حضرت عثمان نے کہا ارے آپ کو ضرورت نہیں لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا اب سنو، یہ جملہ مجھے آپ لوگوں کو سنانا تھا اس وجہ سے، اچھا تمہیں جو ہے میری بیٹیوں کے متعلق یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میری بیٹی جو ہے میرے بعد فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے گی، اتخشى على بناتی الفقر، میری بیٹی کے متعلق تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ فقر و فاقہ میں مبتلا؟ بالکل نہیں، سنو میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو مکلف کر رکھا ہے کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو انسان رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کبھی اس کو فقر فاقہ میں ڈال نہیں دے، فقر فاقہ میں مبتلا نہیں کرتے۔ سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کتنا اچھا نصاب بنایا۔ فرما فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھو؟ یاسین شریف، حاجت۔ ظہر کے وقت کیا پڑھو؟ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے اس کی فضیلت کتاب کے اندر اس کو ثابت کیا۔ نمبر 3 کے اوپر عصر کے وقت کیا پڑھو؟ سورہ نبا، عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورہ ملک، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک۔ سورۃ الملک پڑھو گے تو قبر کے عذاب سے اور قبر کی پریشانی سے اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت کرے گی، یہ اہتمام کرنا چاہیے، سمجھے۔ چنانچہ آج صبح میں یہ کرا تھا کہ یہ شمائل اور شمائل کے ساتھ ہم نے یاسین شریف جو ہے شروع کی ہے، یہ اللہ پاک کتنا اچھا جو ہے نظام کہ رات کو جب سوتے ہیں ہم لوگ تو آخری ہماری مجلس ہوتی ہے درود پاک کی، اس لیے کہ درود پاک کے ذریعے سے ساری چیزیں قبول ہوتی ہے اللہ دن بھر میں، جو کچھ تھوڑا بڑا آپ نے کروا دیا یہ درود پڑھ قبول کر لے۔
اور یاسین شریف صبح سویرے پڑھوا لیتے ہیں. ایک بات پروردگار اس یاسین شریف کے ذریعے سے آئندہ کے ہماری جتنی مجلس ہوں جتنے بھی کام ہو اللہ اس میں آسانی کی پیدا کر دینا. اور الحمدللہ روزانہ طے کیا کہ 40 یاسین پڑھے. ماشاء اللہ موت کی بھی مجھے 10-11 کھانا ہوا گاؤں کے بھی احباب تقریباً 6-7 جڑ جاتے ہیں. اور حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں یاسین شریف کا 15-20 منٹ ہو. پھر اس کے بعد شمائل ہوتی ہے اور شمائل کے بعد دعا ہوتی ہے. یاسین کی بڑے فضائل بیان کیے. آپ یہ تو عبداللہ بن مسعود کے میں نے حالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے. اور وہ جو حدیث میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا تھا وہ حدیث یہ ہے. اللہ کے نبی حضرت علی یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا عبداللہ جاؤ وہ درخت جو ہے نا وہاں چڑھو نہ وہ درخت کی ایک چیز توڑ کے لے آؤ. یہاں تو اتنی بات بتلائی ہے. لیکن یہ حدیث الادب المفرد میں ہے وہاں پر یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسواک توڑنے کے لیے ان کو بھیجا. کیا بھیجا؟ مسواک توڑ کے لاؤ. تو مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہے اور جو ہے صحابہ کرام بھی ہے اور یہ چھوڑ گئے عبداللہ بن مسعود درخت پر. اور بھی صحابہ تھے لیکن کسی اور کو حکم نہیں دیا ان کو. ہاں تو یہ فٹافٹ اوپر کو چڑھ گئے. اب جیسے ہی درخت پر چڑھنے کے بعد وہ کاٹنے لگے تو اتنے میں انہوں نے جو تہبل پہن رکھا تھا جو چادر پہن رکھی تھی تو وہ چادر ہوا کا جھونکا آیا نا وہ چادر کا کنارہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا. تو اس کے نتیجے میں ان کی جو چھوٹی پنڈلی تھی وہ سب کے سامنے اوپن ہو گئی. تو چھوٹی پنڈلی جو دیکھی سارے صحابہ نے تو سب ہنسنے لگے کہتا مارنے لگے. سب ہنسنے لگے. او عبداللہ کی تو دیکھو کتنی چھوٹی سی پنڈلی. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا ما تضحکون کس چیز پہ تم لوگ ہنستے ہو. سنو لرجل عبد اللہ لرجل عبد اللہ یہ عبداللہ کا یہ پاؤں جو یہ نیک کام کرنے کے لیے جو اس وقت جو ہے عمل میں لگا ہوا ہے یہ عبداللہ کا یہ پاؤں دیکھنے کو چھوٹا جس پہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے لیکن جس نیکی کے لیے یہ چڑھا ہوا ہے اس نیکی کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پاؤں اتنا باوزن بن چکا ہے. اسقل فی المیزان یوم القیامہ قیامت میں وہ ترازو جو نیکی کا بھرنا ہے اس ترازو میں سب سے زیادہ بھاری بن کر آنے والا ان کا یہ پاؤں. بلکہ پاؤں کی پنڈلی کس سے زیادہ بھاری؟ جبل احد سے بھی زیادہ بھاری. من احد یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات ارشاد فرمائی. یہ ہے چھوٹا سا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا. اس کے ذریعے سے تین باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا. نمبر ایک بڑا اگر چھوٹے سے خدمت لے تو اس کا ثبوت اس کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آرڈر دے دیا اور یہ فرما دیا ذرا لکڑی کاٹ کے لاؤ تو ذرا مسواک کے لیے لکڑی کاٹ کے لاؤ. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سمجھے کل امام صاحب کے ساتھ ہم رات میں بیٹھے ہوئے تھے حالات کے سلسلے میں ذرا کچھ مذاکرہ کر رہے تھے اور یہ ذمہ داری ہے علماء کو بطور خاص کہتا ہوں کھا پی کے کڑی کھچڑی کھا کے پیٹ کے اوپر ہاتھ بھی گھماتے رہنے کا. سارے حالات دیکھو یہ تمہاری میری ذمہ داری ہے. قیامت میں سوال ہوگا. یاد رکھنا دوسروں کا سوال بعد میں سب سے پہلا ہمارا علماء ورثۃ الانبیاء. مذاکرہ کر رہے تھے اسی مذاکرے میں پھر میں نے یہ امام صاحب کو کہا میں نے کہا یار آج افطاری میں نے بہت عجیب چیز دیکھی. مانگرول کی افطاری میں بڑی بہت عجیب چیز دیکھی. کہا کیا وانگی دیکھی؟ کوئی وانگی نہیں دیکھی. میں نے یہ جو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. سمجھے وہ یہ پونچا لا رہا وہ شربت اگلا سے وہ فلاں کر رہا. تو یہ چیز میں نے دیکھی. میں نے کہا یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے مشورے کی بات کیا بہت اچھا کیا. وہ اس سے کیا ہوتا ہے اس چھوٹے سے عمل سے یہ دیکھنے کو تو یہ بچے ہیں لیکن بچے کو آج اس طرح سے کھالی اور آج مسجد سے ساتھ ہے مسجد کس طرح کی خدمتوں میں لگایا. اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں دین کی محبت دین والوں کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہوتی ہے. فقط نالج سے کچھ نہیں کام چلتا. کام جو چلتا ہے نا وہ مزاج بنانے سے جس کو کہتے ہیں گھڑتا ہو سمجھے پرورش کرنا یہ مزاج اسی طرح سے بنایا جاتا ہے. یار یہ کام آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ لوگوں نے یہ کھالوں میں استعمال کیا یہ لا وہ افطار یہ کر اس کے ذریعے سے بچوں کا ذہن بنتا ہے.
سمجھے؟ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، یہ ماشاءاللہ باشعور، جن لوگوں میں تھوڑی سی سمجھ ہے، استقدام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کام لے رہے ہیں، سمجھے؟ کام لے رہے ہیں، اور کیا فرما؟ لو جاؤ مسواک توڑنے کے لیے اوپر. وہ چھوٹا تو بڑوں کی خدمت ہی کرتا ہے، چھوٹا اچھا اسی وقت لگے جب کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. مطلب عقل کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ اگر بڑا باپ اگر بیٹے کی خدمت کرنا شروع کرے تو سمجھے لوگ کہیں گے یار یہ کیسا عمدہ زندگی زمانہ چل رہا ہے. قیامت کی علامت سمجھنا اس کو. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہمارے حضرت تشریف لائے تھے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ. میں خود حاضر ہوا مولانا حنیف صاحب کے یہ گھر پر ہی تھے، ظہر تھا یا عصر کا وقت تھا، حضرت کو وضو بنانا تھا. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بھی وہیں پر تھے، وہ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بھی وہیں پر تھے. حضرت چونکہ جو ہے معذور تھے، اس وجہ سے وضو کا پانی لایا گیا، پانی ڈالا جا رہا تھا اور جو ہے وہ کر رہے تھے، وضو بنا رہے تھے. اتنے میں جب پاؤں پہ ڈالنے کی نوبت پیش آئی، پاؤں بھی حضرت کو اٹھ نہیں رہا تھا، خادم نے اٹھا کے رکھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خادم سے کہا کہ چھوٹی انگلی سے، چھوٹی والی انگلی سے خلال کر دو. سمجھے؟ یہ خلال ہو رہا تھا، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. مولانا کو دیکھ کر شیخ نے یہ فرمایا، ہم نے کس کا حوالہ دیا؟ حضرت جی کا حوالہ دیا، یا تو مولانا احمد لاٹ صاحب نے بتایا یا شیخ نے بتایا، اور حضرت جی کا غالباً حوالہ دیا. فرمایا دیکھو اللہ کا نظام تو دیکھو، خلال کرنے کے لیے کون سی انگلی استعمال ہو رہی ہے؟ چھوٹی والی ہو رہی ہے. سمجھے؟ اور پھر کہا کہ اس پر حضرت یہ فرمایا کرتے تھے بھائی چھوٹے کو تو زیب یہی دے کہ بڑوں کی خدمت کیا کرے. دیکھو یہاں پر یہ جو انگلیوں کے درمیان اس کو گھسانے کے لیے چھوٹی انگلی کو استعمال کیا گیا. سمجھے؟ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی، یہ منظر میں نے خود دیکھا. تو چھوٹے سے خدمت لینا چاہیے. سمجھے؟ البتہ یہ کہ ما فوق الطاقت، ان کی طاقت ان کی کیپیسٹی سے زیادہ آدمی کو جو ہے نا ان سے خدمت کرنا نمبر ایک ہی. بلکہ ایک بات میں بتلاؤں، جو آج کا خدمت کرنے والا کل کا مخدوم بنے گا. شیخ صادق شیرازی کا بہت مشہور جملہ ہے، ہر کے خدمت کرد مخدوم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے. حضرت شیخ زکریا نے خدمت کی، اپنے پیر کی، مخدوم بنے. سمجھے؟ مخدوم بنے. شیخ عبد القادر رائے پوری کی خدمت کی، مولانا ابو الحسن علی الندوی نے، اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. سمجھے؟ مرزا مظہر جانے جانا ان کی خدمت کی. سمجھے؟ ان کے خادم تھے غلام علی، اللہ پاک نے ان کو بھی نقش بندی سلسلے کا ایک بہت بڑا بزرگ ان کو بنایا. جو چھوٹا بڑے کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ سے عطا. مکتب میں جانے والے ان بچوں سے کبھی یہ بھی کہہ دینا چاہیے، بیٹا استاد کے جوتے اگر جو ہے صحیح نہ ہو تو تمہیں صحیح کر دینا چاہیے. بیٹا استاد کی جو ہے ٹیپا ذرا ٹیڑھی میڑھی تو جا کے ذرا ٹیپا صحیح کر دینا. ان کو ان کے لیول کی خدمت کرنے کا ان کو مکلف کرنا چاہیے. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بھی زندگی یاد ہوگا، مجھے تو خوب یاد ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی تربیت پہ رہا تھا. ہمارے نانا نے ہمیں واقعات وہ 2 سال کے اما پاران اعظم قواعد والے زمانے کے اندر ہمارے اپنے استاد کی خدمت کرنے کا ایسا مکلف کیا کہ آج تک سمجھے کے لیے وہ منظر مجھے یاد ہے. سمجھے؟ جہاں چھاس نکلی فوراً استاد کو دے کے آیا، جہاں کھڑی میں سے جو ہے وہ اناج گھر پہ آیا، فرمایا قوالی لے لے، اس میں گیہوں ڈال لے، اس میں یہ ڈال دے، استاد کو دے کر آ. یہ ہے خدمت ہے. سمجھے؟ اس کے ذریعے سے بچوں کے دلوں میں فقط استاد کی قدر نہیں، دین کی قدر بیٹھتی ہے. اور وہ جب دین کی قدر بیٹھتی ہے نا تو وہ دین کی قدر بٹھانے والا تو اللہ ہے. اللہ سمجھے؟ وہ پوری دنیا کا ایٹم بم بھی گر جائے پھر بھی وہ محبت دل سے نہیں نکلتی. اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1. اور دوسری ایک بات میں بتلا دوں، وہ دوسری بات یہ ہے کوئی نادر چیز دیکھے نہ آدمی ہنس دے. سمجھے؟ یہ بھی ثابت ہے. ہاں بھائی حسرے کی چیز پہ تو ہنسنا چاہیے نا. حسرے کی چیز پہ نہ ہنسے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کوئی انسان نہیں. سمجھے؟ حسرے کی چیز کو ہنسنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں صحابہ کرام ہنس دیا کرتے تھے.
سمجھے، بلکہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہنسے، اس طرح سے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آ. جیسے وہی رمضان کا قصہ، ایک صاحب جو ہے روزہ رکھ کر، ایک صاحب بھی روزہ رکھ کر جو ہے انہوں نے بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لی. مسئلہ کہیں بھی نہیں تھا تو وہ ضرورت پوری کر لی. کسی نے بتا دیا ارے تیرا روزہ، تیرا تو روزہ گیا، اب تو یہ کرنا پڑے گا. چنانچہ ارادہ کے ساتھ اگر آدمی روزہ توڑ دے، ارادے کے ساتھ روزہ توڑ دے تو پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس آدمی کو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارے کے اندر یہ کہ غلام آزاد کرو، کفارے کے اندر یہ کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، یا یہ کہ پھر ساتھ پیروں کو کھانا کھلاؤ ہو. تو اب جیسے ہی کسی نے مسئلہ بتایا تو اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہو گیا. تو میرے آقا نے فرمایا ارے بھائی یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اب تو جو ہے تمہیں جو ہے نا وہ 60 فقیر جو 60 جو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے تمہیں، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے. اللہ کے رسول وہ ایک روزے میں یہ سمجھے کہ سمجھ نہیں پایا. 2 مہینے کے روزے آپ کہہ رہے ہیں کہ شہرین متتابعین لگاتار، یہ ایک میں ٹھکانا ہے تو 2 مہینے میں تو کیا سے کیا ہو جائے گا. فرمایا کہ اچھا اس کی طاقت نہیں تو ایک کام کر 60 فقیروں کو کھانا کھلا. فرمایا میرے پاس ہو تو کوئی کچھ کھلاؤں ہے. تو کہا کہ اچھا کچھ گردن آزاد کر دے. فرمایا میری گردن کے سوا میں کسی گردن کا مالک ہی نہیں. آقا بہت ہنسے اس کے جملے کے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا ٹھیک ہے چل گئے. ادھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم کے بعد سے کہیں ہدیہ آیا، جو ہے کوئی زنبیل میں کھجور بنی ہوئی تھی، بہت بڑا تھیلا. آقا نے فرمایا بھائی لے جا کر جو ہے کسی غریب کو دے دے. کیا کہا؟ کسی غریب کو دے دے. تو یہ صحابی بھی بہت ہوشیار تھے. تو یہ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول مدینہ منورہ 2 ٹیکڑیوں کے درمیان تھا، 2 ٹیکڑی کے درمیان. فرمایا اللہ کے رسول نے مدینے کی 2 ٹیکڑیوں کے بیچ تو مجھ سے زیادہ فقیر کوئی دوسرا ہے کہ نہیں. یہ 2 ٹیکڑیوں کی طرف مجھ سے بڑا تو کوئی فقیر ہے ہی نہیں. تو اس کو آقا ہنسنے لگے فرمایا جا تو ہی کھا لے جا. سمجھ رہے وہاں علماء نے لکھا یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ ان کی وشیشتا تھی. دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ سب سے روزہ بھی توڑنے کفارے کے نکالنے کی بات آئے تو کچھ کھا جائے. دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی تو صحابہ بھی ہنس پڑے، نبی بھی ہنسے، اس طرح سے ہنسے کہ دندان مبارک کھل گئے حتی بدت نواجذہ. لہذا کوئی عجیب نادر بات آئے آدمی ہنس پڑے تو اس میں کوئی بات نہیں. نمبر 3 آخری بات جو میں تم لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ چھوٹی سی چیز، بعض مرتبہ دیکھنے کو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن بڑے عمل کی برکت سے وہ چھوٹی چیز بڑی بن جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود کا پاؤں اور ان کی پنڈلی بہت معمولی لیکن استعمال ہوئی کائنات مسواک کی لکڑی توڑنے میں استعمال ہوئی تو وہ چھوٹی سی پنڈلی اللہ کے دربار میں ایسی مقبول ہوئی. نبی کہہ رہے کہ قیامت میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ باوزن ہو کر آئے. تو یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی، کسی کے چہرے مکھرے کو نہیں دیکھنے کا. سمجھے کہ اس کا تو ایسا چہرہ نہیں، اس کی تو ایسی ناک میں، اس کا تو فلاں. ارے یہ دیکھ کے اس کا کام کتنا پاورفل، اس پاورفل کام کی بنیاد پر وہ بہت اونچے اس کی پرواز ہوا کرتی، بہت اونچے اس کی پرواز ہوتی. ایک قصہ سنا تھا ظاہر اسلمی کا، لیکن ٹائم میں 3 بج چکے ہیں. میں اپنی بات بھی آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں نیک کام میں اپنے آپ کو استعمال، مسواک میں پاؤں استعمال ہو رہا ہے، پاؤں اتنا قیمتی بن گیا. مسواک کا پاؤں استعمال نے پاؤں اتنا قیمتی بن گیا تو بتاؤ ہر نیک کام میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے دعا مانگتے رہنے کی، اے اللہ مجھے نیک کام میں لگائے رکھ. ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھ. یہ ساتھ ہے کہ مولوی صاحب کتنی دعا تم کو بتلاؤ گی. سمجھے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جب بھی کوئی نئی دعا ہوتی ہے تو فوراً میرا صاحب یہ دعا نہیں سمجھے. اللهم انی اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انی اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساکین. آگے بھی ہے لیکن ابھی اتنا یاد کریں وحب المساکین وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. اللهم ارزقني حبك وحب رسولك وحب عمل يقربني إلى حبك. لیکن ابھی اتنی یاد کر لو اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات.
کہ اللہ نیک کام کرنے کی صلاحیت دے، نیک کام کرتے رہنے کی، اور یہ اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا۔ لیکن اچھی دعا، فعل الخیرات وترک المنکرات، فعل الخیرات وترک المنکرات۔ میرے بھائی تلاش کرو رمضان میں کہ اچھے اچھے کام کیا ہو، سمجھے، اچھے اچھے کام کیا ہو۔ اب میں تو آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اچھے اچھے کام کیا، ایک اچھا کام بتا دو، دو بتلا دو، دو کرو گے آپ لوگ؟ وضو کر لو نا، وضو کر لو تو وضو کر لینے کے بعد روزہ نہ ہو تو تھوڑا سا پانی چوس لو۔ لوٹا ہوتا تو میں کہتا کہ بچاؤ پی لو، لیکن یہاں کوئی ٹوٹی ڈالتی تو کھینچنے کا نہیں ہے، لیکن جو ہاتھ میں اس کو چوس لو اس نیت کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو کا بچا ہوا پانی پیتے تھے، اور حضرت علی نے تو باقاعدہ کوفہ کی جمعہ مسجد میں کھڑے ہو کر لوٹا پانی کا منگوایا وضو کرنے کے لیے، وضو کیا جو بچا تو کھڑے ہوئے نے کھڑے ہو کر پیا، اور کہا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جیسا برکتی، ایسا ہی کچھ وضو کا پانی بھی برکتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور برکتی چیز کھڑے ہو کر جب پیے تو پورے بدن میں جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو کا پانی کچھ پینا چاہیے۔ ابھی نل میں تو کہاں پینے بیٹھو گے تم لوگ، سمجھے؟ ایک دن جب میں سنت بتا رہا تھا تو ایک بیٹھا ہوا تھا کہ مولوی صاحب ٹنکی ختم ہو جائے، میں نے کہا نہیں، ٹنکی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو ہاتھ میں اس کو تھوڑا سا چوس لو، ختم ہو جائے گا۔ سنت ہی ادا کرنی، لوٹا ہوتا تو میں کہتا کہ بچاؤ پی لو، لیکن لوٹا نہیں ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے تو جو ہاتھ میں تھا اسی پر چوس، لیکن وہ جو ہے وہ روزے میں مت کرنا۔ تو یہ کہ مولوی صاحب نے تو روزے میں کہا، اسی لیے میں نے پہلے قید لگا دی، روزہ نہ ہو تو سمجھے کہ ذرا چوس لیا کرو گے انشاءاللہ، اللہ پاک بیماری دور کر دے گا جو بیماری ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری عمل ایک چھوٹا سا، وہ یہ ہے، اپنے کھانے پینے کی سنت سناتا ہوں زیادہ تر، سمجھے، تاکہ دوسرے کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ کہیں مولوی صاحب ابھی جو ہے تم کہیں صلاۃ التسبیح والی سنت دے دو گے کہ کون سی۔ میں نے اپنے کھانے پینے میں سے تلاش کر لوں پہلے تو ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے پلیٹ چاٹنا، پلیٹ چاٹنا۔ بہت بڑے محدث ہیں، محدث نعیم ابو نعیم، انہوں نے اپنی کتاب لکھی کتاب الفتن، اس کی آخری حدیث میں یہ بات لکھی ہے، جو آدمی اپنی پلیٹ کو کھانے کے بعد چاٹتا ہے وہ پلیٹ اس کے لیے، وہ کونڈا یہ پلیٹ جو بھی ہو وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کتنا آسان کام ہے کہ نہیں؟ وہ اگر چوس لیا تو برکت دے، نہیں یہاں چاٹ لیا نے صاف کر لیا تو جو ہے نا اپنے لیے دعائیں مغفرت ہو۔ لہٰذا جب وہ کسٹر فالودہ جو اپنے یہ کرتے تو پھر ذرا انگلی مار کے گھما کے پھر چاٹ بھی لینا چاہیے، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ماہ مبارک